بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عیسائیوں کا لشکر علیش کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوشیار دشمن آ رہا ہے۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واضح بپا کر دیا۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں، یہ دوست ہیں۔ ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز میں کہا، یہ فارس کی فوج ہے، یسوع مسیح کے پجاریوں۔ درخت سے سلار اعلیٰ نے چلا کر کہا، تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب وہ اس کے حکم اور ہدایت کے پابند ہوں گے۔ جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی تینوں شکستوں کا انتقام لینا ہے اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو۔ جابان نے کہا، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے، انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مسنا اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی، ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ علی سے آگے ہیرا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا، جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا۔ سبزہ زار میں ایک گھوڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے وسط میں تھے۔ کسی اور کو اس کی طرف بھیجنے کی بجائے انہوں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس سوار کو راستے میں جا لیا، اور مثنیٰ بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا۔ ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں۔ سوار نے حضرت خالد سے کہا، علیش کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا کہ سنبھل کر آگے آئیں، فوراً واپس جاؤ۔ حضرت خالد نے سوار سے کہا، اور مثنیٰ کو کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ حضرت خالد واپس اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سرداروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بن بکر وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدائن کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مثنیٰ بن حارثہ آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مثنیٰ پہنچ گیا۔ ابن حارثہ، دشمن کی تعداد کا اندازہ کیا ہے؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ صحیح اندازہ مشکل ہے ابن ولید، مثنیٰ نے کہا۔ ہماری اور ان کی تعداد کا تناسب وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ ہم سے 4 گنا نہیں تو 3 گنا سے یقیناً زیادہ ہیں۔ حضرت خالد نے اپنی فوج کو روکا نہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور دشمن کو بے خبری میں ڈالیں۔ مثنیٰ نے بتایا کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہو جہاں وہ پڑائے کیے ہوئے ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ میدان 2 دریاؤں کے درمیان ہے۔ ابن حارثہ، تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے۔ تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ تم اپنے انداز کا معرکہ لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ تم نے اپنے سواروں کو یہی ترتیب دے رکھی ہے، انہیں استعمال کرو، لیکن اندھا دھند نہیں۔ نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ ابن ولید، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے جیسا کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا۔ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستے میں چلا جاؤں؟ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، حارثہ کے بیٹے۔ حضرت خالد نے کہا، جا میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان حشر میں۔ مثنیٰ نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ناظرین،
مجاہدین اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن کا دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سالار جابان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ مورخ طبری ابن حشام اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈوں کی طرح پالا جاتا تھا۔ سپاہیوں کو مرغن کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہوں کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوجی سلطنت اور تخت و تاج کی سلامتی کی ضامن ہوتی ہے۔ کھانا چونکہ خاص تھا اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جب کھانا تیار ہوا لشکر بھوک سے بیتاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، عین اس وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ حضرت خالد اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونک سی بپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ طبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں گے۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے۔ کھانا چھوڑ دو، ان میں سے کئی ایک نے واویلا کیا، ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری میں لگ گئے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے تھے ان کی خوفزدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینہ کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ حضرت خالد انہیں احکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینیں کسنی تھیں اور سارے لشکر نے زرہ پہننی تھی۔ جابان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ کس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا، جسے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے۔ میں ہوں ولید کا بیٹا۔ حضرت خالد نے نیام سے تلوار للکار کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار۔ میں عبد الاسود اجلی، اس نے بلند آواز سے کہا۔ نام اجلان کا بلند ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور حضرت خالد نے تلوار تان لی۔ عبد الاسود نے بھی تلوار نکال لی۔ حضرت خالد نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار خطا ہو گیا۔ عبد الاسود نے بھی حضرت خالد کی طرح گھوڑا دوڑایا اور ایک بار پھر دونوں آمنے سامنے آئے۔ اب کہ عبد الاسود نے وار کیا، خالد نے اس وار کو اس طرح روکا کہ اس کی تلوار عبد الاسود کی تلوار کے دستے پر لگی جہاں اس عیسائی کا ہاتھ تھا۔ اس کے ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان کے حصے صاف کٹ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبد الاسود نے بھاگ نکلنے کی بجائے بلند آواز میں کہا، اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ حضرت خالد نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا، اس نے حضرت خالد سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔
حضرت خالد پہنچ گئے تھے، برچھی آ رہی تھی جسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبد الاسود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ حضرت خالد نے برچھی کو تلوار ماری، برچھی کٹ تو نہ سکی لیکن آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچھی راستے میں رک گئی اور گر پڑی۔ خالد نے گھوڑے کا رخ عبد الاسود کی طرف کر دیا۔ اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر سے تماشا اسے ادھر ادھر بگایا۔ ابن ولید، خالد کے ایک سالار نے بلند آواز میں کہا، اسے ختم کر دو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ حضرت خالد نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اسود کے قریب سے گزرتے تلوار برچھی کی طرح ماری۔ عبد الاسود نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔ عبد الاسود سنبھل گیا لیکن وہ بھاگ نہیں سکا۔ حضرت خالد نے اب پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹی کے سر ڈھل کر ایک کندھے پر چلا گیا۔ ناظرین، ادھر عیسائیوں کا سردار عبد الاسود گھوڑے سے گرا، ادھر دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ گھوڑے سر پٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا، گھوڑ سواروں کے ہاتھ میں برچیاں تھیں۔ گھوڑے عیسائیوں کے لشکر میں جا گھسے اور سواروں کی برچیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کی توجہ سامنے مسلمانوں کی طرف تھی، وہ مقابلے کے لیے سنبھل نہ سکے۔ میں ہوں حارثہ کا بیٹا مثنیٰ، اس شور و غوغا میں ایک للکار سنائی دے رہی تھی، ہم بھی تم میں سے ہیں، میں ہوں مثنیٰ بن حارثہ۔ یہ مثنیٰ کا سوار دستہ تھا جسے اس نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا کر لشکر سے الگ رکھا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا اور اس جنگ میں لڑائی کا یہ طریقہ بے حد ضروری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میدان جنگ بمشکل 2 میل وسیع تھا، اس کے دائیں اور بائیں دریا تھا۔ حضرت خالد نے حملے کا حکم دے دیا، انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ حملے کی پہلی فوج کی قیادت حضرت خالد نے خود کی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ خود جا کر حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جم کر مقابلہ کیا اور تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا تھا۔ مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ حضرت خالد پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراط کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 4 5 5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدہ سے محروم کرنے کے لیے مثنیٰ کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگاتے ہوئے تھا۔ اس نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سرپٹ دوڑاتی بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آتی اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچیوں سے کاٹتی گزر جاتی۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مثنیٰ کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درہم برہم کیے رکھی۔ مثنیٰ کی کارروائی سے حضرت خالد نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر میدان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا، اور زرتشت کے پجاریوں جم کر لڑو، مدائن سے بہمن جازویہ کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجا کہ ہر طرف دھیان رکھیں۔ حضرت خالد نے اپنے محفوظہ کے دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہمن جازویہ مدائن سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا،
کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایک مورخ یا قوت نے لکھا کہ بہمن جازری اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اس لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے جنہوں نے اس علیس کی جنگ کا حال سنایا۔ جازریہ آگے جانے کی بجائے وہیں رک گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدائن سے جازریہ فوج لا رہا ہے مسلمانوں میں نئی روح پونک ڈالی۔ حضرت خالد نے اعلان کیا کہ مدائن کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت خالد دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ آپ گھوڑے سے اترے، زمین پر گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ اب کہ آپ نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے، پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مثنیٰ کے سواروں نے اپنے چھاپہ مار کاروائیاں جاری رکھیں۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے لگا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر آتش پرستوں اور عیسائیوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے، حوصلہ ہار بیٹھے اور جانے بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو عقب کرو۔ حضرت خالد نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کو ساتھ دوڑا دیا اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کی بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوف زدہ ہو کر بھاگنا بہتر سمجھا۔ مثنیٰ کے سواروں نے انہیں گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، میدان جنگ لاشوں سے تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے ہٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت خالد کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سوار بھاگنے والوں کو پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی باری باری کھانا کھانے لگے۔ حضرت خالد نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کروایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ مورخ نے لکھا کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا انہیں حضرت خالد کے حکم سے خصیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے، اور ان کا دھڑ اس طرح کنارے پر پھینکے جاتے تھے کہ ان کا خون دریا میں بہہ جاتا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے حضرت خالد کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن حضرت خالد کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے۔ چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا، اسی لیے تاریخ میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا کہ حضرت خالد نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج آپ نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتی ہیں 3 دن تک آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد بھی لا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔
اللہ حافظ.